تنہائی کے سبق اسلامک آڈیو بک۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق ہے اور وہی ہر خوبی کا صحیح مستحق ہے۔ اللہ کی بے شمار رحمت کاملہ تامہ نازل ہو اور نازل ہوتی رہے نبیوں پر، خاص طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین پر۔ حمد و صلات کے بعد یہ ناکارہ محمد اشرف امروہی عرض کرتا ہے کہ کچھ ضروری اور انتہائی مفید سبق و کارآمد باتیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اپنا علم اپنے ساتھ قبر میں چلا جائے۔ علم وہی اچھا جس سے خود بھی فیض اٹھایا جائے اور لوگوں کو بھی فیض پہنچایا جائے۔ اس نیت سے یہ تیسری کتاب ہے جس کے اندر پوشیدہ راز کتاب سے بھی قیمتی مخصوص امور ہے۔ کسی کو سنانے کی چیز نہیں، بلکہ ہر پڑھا لکھا انسان اس کو تنہائی میں پڑھ کر اپنے گھرولے اختلافات جو عام طور پر زوجین کے درمیان پیش آتے رہتے ہیں اور وہاں زبان کا کھولنا مشکل ہوتا ہے، اور ان کے حل اس میں پیش کیے گئے ہیں، اور اس کتاب کا نام تنہائی کے سبق رکھتا ہوں کیونکہ یہ مجمع میں پڑھنے کی چیز نہیں جس کو پڑھ کر آپ خود بھی اندازہ لگائیں گے، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو آپ کو جوابی خط کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ زندگی کے بہاریں۔ انسان کی زندگی 4 زمانے ہیں۔ پیدائش کے دن سے 11 سال تک کی عمر بچپن کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس میں کھانے پینے کھیل کود کے علاوہ اور کسی طرف طبیعت زیادہ راغب اور مائل نہیں ہوتی۔ 12 سے 18 سال تک جوانی کا زمانہ جانا جاتا ہے۔ اس عمر میں طبیعت اور مزاج مباشرت کی لذت کی طرف اور ہنسی مذاق، دل لگی، سیر و تفریح اور تماشوں کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن شرم و حیا بھی پائی جاتی ہے۔ اسی 12 سے 18 سال کی عمر میں ہی اکثر جوان گندی عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ اس عمر میں مباشرت کی لذت بھڑکتی ہے اور مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے جوہر کو فنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے حسن و جمال کو برباد، صحت و تندرست کی دولت کو خراب، عقل و عزت کو بالائے طاق، دوستوں میں حقیر، رشتہ داروں میں ذلیل، رنڈیوں کے قریب ہو کر اپنے حال کو بے حال بلکہ بدحال اسی عمر میں بنا لیتے ہیں۔ شادی ہونے سے پہلے آتش کے سوزاک جریان ٹی بی کے مریض بن کر کھانا آباد کرنے کے بجائے کھانا برباد کر دیتے ہیں۔ واقعی یہی 12 سے 18 سال کی عمر کا زمانہ جوانی کے جنون کا زمانہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، کہ جو اپنی جوانی کو خراب کر کے اپنی عمر کے دنوں کو کاٹا کرتے ہیں۔ جب جوانی گئی تو زندگانی گئی۔ جوانی کا تو نام ہے اسی عمر میں غلط یار دوستوں میں رہ کر مزے کا نام سنا اور اندھے بن کر بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوش نہیں رہتا۔ آخر جب نشہ اترتا ہے، جب آنکھیں کھلتی ہے، پھر حکیموں ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتے ہیں اور ان کے اعلان و اشتہار دیکھ کر طلوع آلائے تناسل پر لگانے کی دوا اور مقوی طاقت دینے والی دواؤں کو خرید کر کھاتے پھرتے ہیں۔ کبھی طاقت کی کھیر، کبھی معجون جلالی، کبھی معجون جمالی، کبھی معجون خیالی، کبھی معجون نرالی، کبھی معجون جوانی کا نسخہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جوانی سے پہلے بڑھاپے میں آ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ بے اعتدالی کی سزا ہے۔ درد سر، بد ہضمی، آنکھوں میں روشنی کی کمی، جلک، ہاتھ سے منی نکالنا، رگوں میں کمزوری، پٹھوں میں ضعف، یہ سب مصیبتیں پیچھے لگ جاتی ہیں۔ یہ دیکھو پوشیدہ راز میں۔ یہ جوانی کا زمانہ ایک بہت قیمتی زمانہ ہوتا ہے۔ اسی عمر میں حکومت کی نظروں میں عزت ہوتی ہے۔ اسی عمر میں اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی کی ہوئی عبادت زیادہ مقبول اور محبوب ہوتی ہے۔ اس عمر میں لوگوں کے نظروں میں وقار ہوتا ہے۔ اسی عمر میں ہر
چھوٹے بڑے کی نظروں میں مرغوب ہوتا ہے۔ اسی عمر میں اپنی جوانی اپنے آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اسی عمر میں دنیا بھی کمائی جا سکتی ہے اور آخرت بھی۔ دیکھو جس طرح تمام جسم میں آنکھ نہایت ضروری عضو ہے، اسی طرح انسان کی منی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی کے ساتھ پورا جسم ہے، دماغ بھی ہے، اسی کے بل بوتے پر تر و تازہ رہتا ہے۔ دل بھی اس کی مدد سے چلتا ہے، جگر کو بھی اسی کے بھروسے سے ہے۔ اگر انسان نے اس عمر کی حفاظت کر لی تو ہر طرح سے عقل مند، تندرست، خوبصورت بنا رہتا ہے، اور اگر اس کی حفاظت نہ کی تو دماغ بھی خالی ہوا، عقل بھی ٹھکانے نہیں رہتی، کوئی بات یاد نہیں رہتی، انسان کمزور ہو جاتا ہے، چہرے کا حلیہ خراب، چلنے میں ٹانگیں بے لگام، رونق کا تو دور دور تک پتہ نہیں رہتا، بھوک مر جاتی ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، جسم پیلا، گویا ایسا لگتا ہے کہ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آت نہیں، آنکھوں میں نور نہیں، رتوند ہے، چکوند ہے، غرض تمام بدن کا نظام ڈھیلا پڑ جاتا ہے، نکاح کے قابل نہیں رہتا۔ پھر اندھا ہونے کے بعد ہوش کی آنکھیں کھلتی ہے، مگر پھر کیا ہوتا ہے؟ بے اعتبار حکیموں طبیبوں میں لاکھوں روپے دوا علاج کے راستے سے چلے جاتے ہیں، تھوڑے دن دوائیوں کے سہارے سے زندگی گزار دی، پھر وہی نحوست و ندامت کے دن سامنے آ جاتے ہیں۔ اب رونے سے کیا فائدہ؟ نہ رب کا قصور، نہ قسمت کا قصور، مارے شرم کے کسی کے ملے بھی نہیں، ماں باپ کی نظروں میں بھی ذلیل، بلکہ خود اپنی نظر میں بھی حقیر، گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، دوائیوں سے دل بہلاتے رہتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، عارضی چند روز کے مزے پر لعنت بھیجو، اتنی قیمتی چیز کو ضائع نہ کرو۔ اللہ نے یہ منی کا جوہر اس لیے عطا کیا ہے کہ پہلے اس کو خوب سٹاک کر لو اور حفاظت کر لو، پھر اس کے ذریعے سے اولاد کا بیج تخم میں ڈالو، اسی سے اولاد بنتی ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی اولاد نہیں ملتی، اولاد صرف منی کی طاقت و قوت سے پیدا ہوتی ہے۔ اگلا حصہ سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔